السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں اس سے دنیا بخوبی واقف ہے، جنہیں دنیا مجسم روحانیت، آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، اقلیم فخر کے تاجدار، عاشق نبی مختار، عارف باللہ، مرد حقیقت آگاہ، وارث علوم حضرت پیر سیال لجپال شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی چشتی نظامی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ نے ہزاروں راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت سے ہمکنار کیا، بد نصیبوں کو سکون و چین و طمانینت کی زندگیاں عطا کی۔ انگنت نفوس آپ کے انفاس طیبہ کی وجہ سے اللہ کریم اور حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انوار سے اپنے دلوں کو منور کیے۔ آپ سیدھے سادے مسلمانوں کی ایمان اور ان کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمیشہ بد عقیدہ لوگوں کے مخالف کھڑے رہے۔ حضرت شیخ الاسلام عربی، فارسی اور اردو، سرائیکی اور پنجابی زبانوں میں تسلسل کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ عربی میں کمال درجے کا شغف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ آپ عربی زبان میں بلا تکلف مضمون نویسی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غضب کا حافظہ عطا کیا تھا کہ سالوں پہلے پڑھی ہوئی کتابوں کے مضامین آپ کے پیش نظر ہمہ وقت رہتے تھے۔ آپ کے استاد علامہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ نے آپ کی ذہانت اور ذکاوت کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ کو تقابل ادیان پر بھی کامل دسترس حاصل تھی۔ آپ نے اپنے زور علم اور زور بیان سے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے اور بے شمار مباحثے کیے، جس میں بڑے بڑے عیسائی پادریوں کو منہ کی کھانی پڑی اور شکست سے دوچار ہوئے۔ آپ حسن اخلاق کے پیکر اور اپنے بزرگوں کے سچے جانشین اور وارث تھے۔ علماء و مشائخ کے طبقے میں یکساں مقبول اور معروف تھے۔ پاکستان کے مسلمانوں کی عظیم دینی و سیاسی تنظیم جمعیت علماء پاکستان کے 1970 سے شدید بحران اور اختلاف کی فضا میں بے اتفاق رائے آپ کو صدر منتخب کیا گیا۔ آپ کی قیادت میں جمعیت علماء پاکستان نے بہترین کارروائی نمایاں انجام دیے۔ آپ کا اصل نام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، لقب شیخ الاسلام۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 جمادی الاول 1324 ہجری مطابق 1905 عیسوی کو قدوۃ السالکین حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی کے گھر سیال شریف، ضلع سرگودھا، پنجاب میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے جد امجد حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی کے زیر سایہ ہوئی۔ ابھی آپ کی عمر 4 سال ہی کی تھی کہ جد امجد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو اس وقت کے معروف حافظ قرآن حافظ عبدالکریم کی خدمت میں حفظ قرآن مجید کے لیے بٹھا دیا گیا۔ اپنی خانقاہ کے مدرسہ ضیاء الاسلام کے اساتذہ اور والد ماجد سے درسی کتب کا درس لینے کے بعد 1346 ہجری کو دارالخیر اجمیر شریف پہنچے اور جامع المنقول والمعقول حضرت مولانا معین الدین اجمیری کے شرف تلمس اختیار کیا، اور اسی سن میں چند ماہ کے بعد آپ کے والد ماجد نے مولانا اجمیری کو سیال شریف آنے کی دعوت دی، تو آپ بھی ان کے ساتھ وطن آ گئے اور پوری ہمت کے ساتھ ان سے کسب علم میں مشغول ہو گئے، اور 1351 ہجری بمطابق 1932 میں تکمیل درسیات کے بعد سند فراغت حاصل کی۔ 1356 ہجری بمطابق 1938 میں بموقع حج و زیارت علماء حرمین شریفین سے سندیں حاصل کی۔ شیخ الاسلام اپنے والد گرامی قدوۃ السالکین محمد ضیاء الدین سیالوی علیہ الرحمہ سے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت و خلافت رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ سیالوی علیہ رحمت رضوان نے کشمیر کے حوالے سے بھی بھرپور خدمات انجام دیں۔ آپ علیہ الرحمہ خوددار اور غیور تھے۔ کبھی بھی آپ کے ذاتی مفادات و مقاصد آپ کی راہ کے رکاوٹ نہ بنے، اور یہی تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اور یہی اللہ کے مقبول بندوں کا خاصہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمت رضوان مہار شریف ضیاء سیالکوٹ والے فرماتے ہیں، 1970 کے الیکشن کے موقع پر ایک سرمایہ دار جاگیردار شخص جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے کا خواہش مند ہوا
اور اس تمنا کی تکمیل کے لیے وہ خواجہ صاحب کی خدمت میں سیال شریف حاضر ہوا اور آپ نے اس کی خواہش سنی تو فرمایا یہ نشست ہم نے ایک عالم کو دے دی ہے تاکہ وہ الیکشن میں کامیاب ہو جائے اور دین کی خدمت کرے۔ یہ سن کر مذکورہ جاگیردار بہت مایوس ہوا اور ناکام واپس چلا گیا۔ اس بات کے کچھ دن بعد وہ 3 لاکھ روپے کی خطیر رقم کا چیک لے کر خواجہ صاحب کے پاس دوبارہ آیا اور عرض کی حضرت رقم ناچیز کی طرف سے قبول فرما لیجئے اور لنگر کے خرچ میں کام میں لے آئیے۔ حضرت خواجہ صاحب سمجھ گئے اس دنیا دار کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو اس سرمایہ دار کی اس حرکت پر پیش آیا اور آپ غضبناک ہو گئے۔ فرمایا اے دولت مند انسان، یہ اپنی دولت لے جا اور یہ بوٹی کسی دنیا کے کتے کے آگے ڈال دینا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص سخت شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ آپ نے ساری زندگی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمۃ رضوان 17 رمضان مبارک 1401 ہجری بمطابق 20 جولائی 1981 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سیال شریف ضلع سرگودا میں آپ کا مزار شریف واقع ہے اور زائرین کا ہمہ وقت تانتا بندہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ السلام علیکم۔